السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، وضو کرنے کے بعد میں تمباکو، سگریٹ، حقہ، پان اور بیڑی وغیرہ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا وضو کرنے کے بعد ان چیزوں کے استعمال کرنے سے ہمارا وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے، بعض علماء کرام اور فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ تمباکو، سگریٹ نوشی یا پھر گٹکا، پان اور بیڑی کا استعمال فی نفسہ ہی جائز ہے، اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے، جو معتبر فقہاء کرام ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال، تمباکو، سگریٹ، پان اور حقہ وغیرہ کا استعمال، یہ منع ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ اور ناپسندیدہ ہونے کی وجہ انہوں نے بتلائی ہے۔ ایک تو صحت کا نقصان ہے، اللہ رب العزت کی نعمت عظمیٰ صحت ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحت اس سے ہماری خراب ہوتی ہے ان چیزوں کے استعمال سے۔ دوسرا ہے مال کا اسراف، فضول خرچی بہت زیادہ ہوتی ہے، پیسہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے ایک ہے فضول خرچی۔ تیسرا نقصان ہے، مسلمانوں کو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں ان چیزوں کے استعمال کرنے کے بعد۔ مثلا آپ نماز میں ہیں تو دوسرے مصلیان کرام کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ تین بڑے سبب ہیں اس چیز کے ناپسندیدہ عمل ہونے کے لیے، اس لیے بعض فقہاء کرام نے ان چیزوں کے استعمال کو مکروہ کہا ہے۔ دیکھیے، حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے بدبودار چیزیں جیسے پیاز، لہسن اور مولی وغیرہ کھا کر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے پیاز اور مولی کھانے سے منع فرمایا، پھر ہم کو ضرورت ہوئی تو ہم نے پھر کھایا۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جو کوئی اس بدبودار درخت میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے پاس نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے جس سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہی چیزوں کے استعمال کرنے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا پیاز ہے، لہسن ہے، ادرک ہے، مولی وغیرہ ہے، ان چیزوں کے استعمال کرنے کے بعد مسجد میں آ کر عبادت نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، احادیث میں نماز نہ پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح بدبودار چیزیں جیسے پیاز، لہسن ہے، اسی طرح کی بدبودار چیزیں ہیں سگریٹ، تمباکو، پان، گٹکا اور حقہ، بیڑی وغیرہ۔ ان چیزوں کو آپ نے وضو کرنے کے بعد اگر استعمال کیا تو اس سے وضو تو آپ کا نہیں ٹوٹتا، البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے منہ میں بدبو آ جاتی ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدبو آنے کے بعد آپ جب مجلس میں بیٹھے ہوں گے تو تمام کو اس سے تکلیف ہوگی، آپ جب نماز میں ہوں گے تو دوسرے مصلیان کرام اس سے متاثر ہوں گے اور پھر ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور اگر آپ نے ان کو کھا ہی لیا ہے وضو کرنے کے بعد میں تو آپ کو اپنا منہ اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، کلیاں کرنی چاہیے، اور ٹوتھ پیسٹ، برش اور ساتھ میں مسواک وغیرہ کے ذریعے بدبو کو زائل کر کے، ختم کر کے پھر نماز ادا کرنی چاہیے اور تلاوت فرمانی چاہیے۔ تو عزیز ناظرین، یہ جو بدبودار چیزیں ہیں، فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ان میں بظاہر تو کوئی نشے کی چیز معلوم نہیں ہوتی، اس لیے فقہاء کرام نے وضو کے توڑنے کی جو چیزیں ہیں شریعت اسلام میں، ان چیزوں میں تمباکو کو ایڈ نہیں کیا ہے، شامل نہیں کیا ہے۔ لیکن ایسا تمباکو ہے کہ اس میں اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس میں نشے کی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، اور آپ کے چال ڈھال میں بھی دوسروں کو دکھنے لگے کہ آپ کے اندر نشہ آ رہا ہے اس چیز کے استعمال سے، اور پھر آپ کا توازن برقرار نہ رہے، آپ کے اندر نشہ آنے لگے تمباکو کے استعمال سے وضو کرنے کے بعد میں، تو پھر آپ کا وضو اس سے ٹوٹ جائے گا۔ عزیز ناظرین، کوشش یہ کریں کہ نماز ادا کرنے سے پہلے، وضو فرمانے کے بعد میں یہ چیزیں استعمال نہ کریں، دوسرے لوگوں کا خاص خیال رکھیں، ان کے اندر احتیاط کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔